بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ روشن اسلامک ہسٹری کے معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی بغداد کے حالات سے مضطرب ہو کر شاید کسی بیاباں کا رخ اختیار کرتے، مگر ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ جس نے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے قدموں کو روک دیا۔ ایک رات حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فرزند، تم بات کیوں نہیں کرتے، واز کیوں نہیں کہتے؟ آپ نے عرض کیا، آقا میں اجمی ہوں، فصاحِ عرب کے سامنے کس طرح زبان کھول سکتا ہوں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھا اپنا منہ کھولو۔ آپ نے حکم پر عمل کیا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7 بار یہ آیت پڑھ کر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حلق پر دم فرمائی، بلا پروردگار کے راستے کی طرف، حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ۔ دوسری روایت کے مطابق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7 بار اپنا لعاب دہن آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے منہ میں ڈالا اور فرمایا، جاؤ عبدالقادر مخلوق خدا کو نصیحت کرو۔ پھر اہل بغداد نے فرزند سادات کو انسانی ہجوم سے خطاب کرتے ہوئے دیکھا، میں کہ میری تلوار مشہور ہے، میری کمان کھنچی ہوئی ہے، میرا تیر سینہ شگاف ہے، میرا نیزہ نشانہ باز ہے، میں محفوظ ہوں، میں ہی ملحوظ ہوں۔ روزہ دارو آؤ، شب بیدارو آؤ، پہاڑوں کے عبادت گزارو آؤ، خانقاہ نشینو آؤ، خدا کے کام کے لیے میرے پاس آؤ کہ میں اسی کے امر سے تمہیں بلاتا ہوں۔ میرے فیض کا دریا بے کنار ہے، عزت رب کی قسم اچھے برے میرے سامنے ہیں، میری نگاہیں لوح محفوظ پر ہیں، میں دریائے علم و مشاہدہ الہی کا تیراک ہوں، میں خداوند تعالیٰ کی حجت ہوں، میں نائب و وارث رسول ہوں۔ میری مجلس میں فرشتے اور مردان غیب اس لیے آتے ہیں کہ مسجد سے بارگاہ اقدس کے آداب سیکھیں۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی نے جس وقت یہ تقریر فرمائی، آپ کے صاحبزادے سید عبدالرزاق ممبر کے قریب بیٹھے تھے۔ انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا اور بے ہوش ہو گئے۔ سید رزاق کے لباس میں آگ لگی ہوئی تھی۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی ممبر سے نیچے تشریف لے آئے اور اپنے ہاتھوں سے فرزند کے کپڑوں کی آگ بجھائی۔ اہل مجلس پر وجہ طاری تھا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرزند سے دریافت فرمایا، فرزند اس وقت تمہاری کیا کیفیت تھی؟ انہوں نے عرض کیا کہ جب میں نے آسمان کی طرف دیکھا تو مجھے مردان غیب ساکت و مدہوش کھڑے اس طرح نظر آئے کہ سارا آسمان ان سے بھرا ہوا تھا اور سب کے جسموں میں آگ لگی ہوئی تھی۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کے ایک ہم عصر بزرگ فرماتے ہیں کہ ایک بار میں نے جنات کی حاضری کا عمل کیا مگر کوئی جن حاضر نہ ہوا۔ میں حیران رہ گیا کیونکہ اس سے قبل کبھی ایسا نہ ہوا تھا۔ میں نے کئی گھنٹے تک عمل جاری رکھا، بالآخر وظیفے سے متعلق جن حاضر ہوئے۔ میں نے تاخیر کا سبب پوچھا، ہم سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی کی مجلس واعظ میں حاضر تھے۔ ایک جن نے جواب دیا۔ میں نے حیران ہو کر پوچھا، تم لوگ بھی حضرت شیخ عبدالقادر کی مجلس میں حاضر ہوتے ہو؟ انسانوں کے اجتماع سے زیادہ وہاں ہمارا اجتماع ہوتا ہے۔ ہمارے کئی قبائل ان کے دستے مبارک پر ایمان بھی لا چکے ہیں۔ جنات نے عجیب راز کا انکشاف کرتے ہوئے کہا، ایک بار سیدنا عبدالقادر جیلانی کھلے میدان میں تقریر فرما رہے تھے۔ اس وقت 10,000 سے زیادہ انسانوں کا ہجوم تھا۔ یکایک ایک سیاہ بادل اٹھا اور آسمان پر چھا گیا۔ کچھ دیر میں موسلا دھار بارش ہونے لگی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آسمان کی طرف دیکھا اور رقت امیز لہجے میں عرض کیا، میں تو صرف تیرے لیے مخلوق جمع کرتا ہوں۔ اچانک میدان پر پانی برسنا بند ہو گیا مگر میدان کے چاروں طرف پورے زور و شور سے بارش ہوتی رہی۔ ہجوم نے کھلی آنکھوں سے حضرت شیخ کی یہ کرامت دیکھی۔ ایک روز حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مجلس میں شیخ علی بن ابی نصر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی موجود تھے، جو آپ کے سامنے ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ ابھی حضرت شیخ کی تقریر شروع نہیں ہوئی تھی، یکایک شیخ علی کو نیند آ گئی۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک نظر انہیں دیکھا اور لوگوں سے فرمایا، خاموش ہو جاؤ۔ حاضرین مجلس خاموش ہو گئے۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ممبر سے نیچے اتر آئے اور شیخ علی کے روبرو ادب سے کھڑے ہو گئے۔ آپ شیخ علی کا چہرہ غور سے دیکھتے رہے۔ جب شیخ علی بیدار ہوئے اور انہوں نے حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کو اس طرح پایا تو خود بھی گھبرا کر کھڑے ہو گئے۔ علی بیٹھ جاؤ،
آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنا دست شفقت شیخ علی کے کاندھے پر رکھتے ہوئے فرمایا۔ شیخ علی حکم عبد القادر سے مجبور تھے، ناچار اپنی نشست پر بیٹھ گئے۔ کیا سرور کونین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی آپ کے خواب میں تشریف لائے تھے؟ حضرت عبد القادر جیلانی نے شیخ علی سے دریافت فرمایا۔ جی ہاں، ابھی کچھ دیر پہلے مجھے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار کی سعادت حاصل ہوئی تھی، شیخ علی نے رقت امیز لہجے میں عرض کیا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، میں سردار دو جہاں کے احترام میں ہی کھڑا ہوا تھا۔ شیخ علی سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مقام سے واقف تھے، مگر پھر بھی انہوں نے بڑی حیرت سے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی طرف دیکھا۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی نے شیخ علی سے دریافت فرمایا، کیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو کوئی ہدایت بھی فرمائی ہے؟ شیخ علی نے فرمایا، جی ہاں، بارگاہ رسالت مآب سے میرے لیے حکم ہوا ہے کہ میں آپ کی خدمت اقدس میں حاضر رہوں۔ جس مجلس روحانی پر گنبد خضرا کی شعاعیں منعکس ہوں، اس مجلس کی برکتوں کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کا لقب محی الدین تھا، یعنی دین کو زندہ کرنے والا۔ ایک مجلس خاص میں کسی شخص نے دریافت کیا کہ آپ کا لقب محی الدین کس طرح ہوا؟ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا، ایک بار میں بغداد سے باہر گیا ہوا تھا۔ واپسی میں جب شہر کے قریب پہنچا تو ایک نہایت خستہ حال اور ضعیف شخص میرے سامنے آیا اور زمین پر گر کر تڑپنے لگا۔ میں نے اجنبی سے پوچھا، اے بھائی تجھے کیا تکلیف ہے؟ ضعیف شخص نے کہا، میں اپنا حال کیا سناؤں کہ مجھے کون کون سی بیماریاں لاحق ہیں۔ قریب المرگ ہوں، اگر تم سے ہو سکے تو مجھ پر رحم کرو اور ایسی دوا دو کہ جسے پی کر جان بر ہو سکوں۔ میں نے چند آیات قرآنی پڑھ کر اس پر دم کی۔ چند لمحے بھی نہ گزرے تھے کہ وہ کسی سہارے کے بغیر اٹھ کھڑا ہو گیا۔ اس کے جسم کی لاغری کافور ہو گئی اور چہرہ کسی پھول کی مانند تر و تازہ ہو گیا۔ خدا کا شکر ہے کہ تمہیں تمہاری گمشدہ صحت دوبارہ مل گئی، میں نے اپنے دینی بھائی کی صحت یابی پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ اس اجنبی شخص نے میرا نام لے کر مجھے مخاطب کیا، اے عبد القادر تم نے مجھے پہچانا؟ میں تم سے واقف نہیں ہوں، میں نے لا علمی ظاہر کی۔ تم مجھ سے خوب واقف ہو، اجنبی شخص نے کہا۔ میں آن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین اسلام ہوں۔ ضعیف و توانائی کے سبب میرا یہ حال ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہارے ہاتھوں زندہ کیا ہے، آج سے تم محی الدین ہو۔ یہ کہہ کر وہ شخص غائب ہو گیا اور میں نماز ادا کرنے کے لیے جامع مسجد کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں ایک برہنہ پاس شخص بھاگتا ہوا میرے پاس آیا اور مجھے مخاطب کر کے بولا، سیدی محی الدین۔ میں نے اسے حیرت سے دیکھا، وہ مزید کچھ کہے بغیر چلا گیا اور میں مسجد میں داخل ہو گیا۔ اس کے بعد میں نے نماز ادا کی اور جیسے ہی سلام پھیرا، نمازی میرے چاروں طرف جمع ہو گئے اور محی الدین پکارنے لگے۔ روایت ہے کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کو غوث اعظم کا لقب بارگاہ خداوندی سے عطا ہوا۔ مردان غیب نے آپ کو اس لقب سے مخاطب کیا اور پھر یہ لقب اس قدر عام ہوا کہ اکثر لوگوں کو آپ کا حقیقی نام یاد نہیں رہا، مگر سب غوث اعظم کو خوب جانتے ہیں۔ تاریخ میں درج ہے کہ جس روز حضرت شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم کے خطاب سے نوازے گئے، اس روز ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کا معمول تھا کہ جب مسجد تشریف لے جاتے تو راستے میں ہر چھوٹے بڑے کو بآواز بلند سلام کرتے۔ مسجد کے قریب ایک دکان تھی، دکان کا مالک ایک عام سا مسلمان تھا، مگر حضرت شیخ سے نہایت عقیدت رکھتا تھا۔ حضرت شیخ اسے بھی سلام کرتے، دکان کا مالک آپ سے مصافحہ کرتا، پھر دکان بند کر کے نماز ادا کرنے کے لیے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے پیچھے پیچھے مسجد میں داخل ہو جاتا۔ برسوں سے یہی صورتحال جاری تھی۔ جس روز حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کو غوث اعظم کا لقب عطا ہوا تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حسب روایت دکان کے قریب پہنچ کر بآواز بلند فرمایا، السلام علیکم یا اخی۔ وعلیکم السلام یا غوث اعظم۔ یہ کہتا ہوا دکاندار نیچے اتر آیا اور حضرت شیخ سے مصافحہ کیا۔ سیدنا عبد القادر جیلانی نے اس تبدیلی کا سبب پوچھا۔ اب مجھے حکم ہوا ہے کہ میں آپ کو غوث اعظم کے لقب سے یاد کروں۔ دکاندار کا سر جھک گیا۔ جو راز اللہ اور اس کے مردان غیب کو معلوم ہے وہ تم پر کس طرح فاش ہو گیا؟ حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، کیا تم کوئی خاص وظیفہ پڑھتے ہو؟ سیدی، میں 5 وقت کی نماز، ذکر و تسبیح اور درود شریف کے علاوہ کوئی خاص عمل نہیں کرتا۔
دکاندار نے عرض کیا۔ شیخ عبد القادر نے کہا، یقیناً تم کوئی خاص عمل کرتے ہو مگر تمہیں اس کا احساس نہیں۔ دکاندار کچھ دیر تک سوچتا رہا اور عرض کیا، جب روزمرہ کے استعمال میں آنے والی چیزیں کمی کے سبب گراں ہو جاتی ہیں تو میں لوگوں کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے زیادہ قیمت وصول نہیں کرتا۔ میں ہر حال میں پورا تولتا ہوں، یہاں تک کہ مخلوق خدا کا ایک دانہ بھی میرے ذمے باقی نہیں۔ بے شک تم خدائی راز جاننے کے لائق ہو، اتنا ہی دیانتدار شخص اس امانت کا بار اٹھا سکتا ہے۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا، اور دکاندار کو سلامتی اور ایمان کی دعائیں دیتے ہوئے مسجد کی جانب روانہ ہو گئے۔